میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب کائنات کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے اس اجتماع میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس اجتماع کے حوالے سے اور آپ کی کچھ توجہ کے حوالے سے بیان کے ابتدا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی آؤں گا۔ عظیم محدث، عظیم امام الحدیث امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو امام المدینہ بھی کہا جاتا ہے، اپنے دور کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے بڑے محدث آپ گزرے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ اکتساب علم کے لیے، سماعت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ انہی حاضرین میں سے ایک عظیم محدث امام یحییٰ بن یحییٰ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے۔ بچے تھے، اسپین سے چل کر آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے علم حدیث کے اکتساب کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی بچے نے صدا لگائی کہ باہر ہاتھی آ گیا ہے۔ جب ہاتھی کا سنا تو جتنے بھی بچے تھے امام مالک بن انس کے اس حلقہ درس میں، سب امام صاحب کو چھوڑ کر باہر دوڑ پڑے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کافی شوقین ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایسی چیز ان کو مل جائے تو پھر نہ ادب کا کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے بچوں کی، تو وہ بچے امام مالک کو چھوڑ کر باہر چلے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا امام مالک بن انس کی خدمت میں حاضر رہا۔ تو جب امام صاحب نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور باقی باہر چلے گئے، تو مجھے فرمایا کہ بیٹا، اسپین میں ہاتھی نہیں ہوتے، لہذا تم بھی بڑی دور سے آئے ہو، جاؤ باہر جا کر ہاتھی دیکھ لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد مکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امام مالک، اے میرے استاد مکرم، میں اسپین سے علم حدیث کو سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ کہ جس محفل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، جس محفل میں علم کی بات بیان کی جاتی ہے، تو وہ محفل اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات اس محفل میں ہوتی ہے، اور لوگوں کو مغفرت کے پروانے ایسی جگہوں پر ملتے ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق جاء رجل وقال جئتک من مدینہ الرسول لحدیث بلغنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں
جو شام کا کیپٹل ہے دمشق، اس کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا تھا. ایک شخص آیا وقال جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث بلغنی، کہتا ہے کہ اے ابو دردہ، اے صحابی رسول، میں مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، شام میں ایک حدیث کے بارے میں جاننا ہے، اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ سے سننے کے لیے میں نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں کسی اور کام سے نہیں آیا، صرف حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو طلب علم کے لیے چلا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو طلب علم کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جس میں انشاءاللہ رب العزت جنت کی راہ پر چلنے میں آسانی بھی ہوگی. تو اس لیے ایسی محافل میں بہت توجہ کی حاجت ہوتی ہے. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، جب ہم سنیں گے تو ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کے بغیر ایمان بھی انکمپلیٹ رہتا ہے. ایمان کی جو کمپلیشن ہے، ایمان کی جو تکمیل ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دل میں اپنے احباب سے بڑھ کر، اعزاء و اقربا سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، اپنے دنیا کے رشتوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں ہو سکتی ایمان کی تکمیل، کامل ایمان کی تکمیل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل انداز سے عمل کیا. آخر کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا؟ تو ان لوگوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے علی، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کی؟ آپ کا انداز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں، بڑا کمپریہنسو جملہ ہے، اس جملے میں آپ نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی، آپ نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو. ایک جملے میں اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو بیان کر دیا. جواب دیا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، کہ خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کانا احب الینا من اموالنا، ہمارے مالوں سے بڑھ کر، واولادنا، ہماری اولاد سے بڑھ کر، وآبائنا، ہمارے آباء و اجداد سے بڑھ کر، وامہاتنا، اور ہماری ماؤں سے بڑھ کر، ومن الماء البارد علی الظمأ، اور سخت پیاس کے عالم میں کسی پیاسے کو جو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اس طلب سے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں. انسان کو دنیا میں جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان چیزوں کی محبت ظاہر ہے کہ ایک انسان کی فطرت میں ہے. مال سے محبت ہوتی ہے، سب سے پہلے مال کا ذکر کر دیا کہ اپنے مال سے بڑھ کر
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کے بعد انسان کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ ان تمام محبتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب تھے۔ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان نے اپنی عملی زندگی میں اس کو ثابت بھی کیا ہے، صرف زبان سے دعوی محبت نہیں کیا، صرف زبان سے اظہار نہیں کیا کہ ہمیں اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے اموال کو چھوڑ دیا، اپنے تعلق داروں کو چھوڑ دیا، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی زندگیوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتنے محبوب تھے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ علیہم رضوان کو مختلف صحابہ علیہم رضوان کی خبر لینے کے لیے روانہ فرماتے رہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ زید جاؤ اور جا کر سعد بن ربی کی خبر لو۔ حضرت سعد بن ربی کے پاس جب تم پہنچو تو انہیں میرا سلام بھی کہنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار عطاؤں سے نوازا ہے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے غلاموں، اپنے مقربین کے حوالے سے جاننے کا بھی علم عطا فرمایا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ سعد بن ربی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہوگا اور ان کا وقت شہادت قریب ہوگا، تو فرمایا کہ جاؤ اور سعد بن ربی کو میرا سلام کہنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زخمیوں کے درمیان سے ہوتا ہوتا حضرت سعد بن ربی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے آخری لمحات ہیں اور بالکل وقت شہادت ان کا قریب آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ وقت شہادت قریب ہے تو میں نے فقط اتنا کہا، یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، اے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا تو حضرت سعد بن ربی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور مجھے ایک نصیحت فرمائی، وہ آخری وصیت ثابت ہوئی۔ وہ وصیت کیا فرمائی کہ جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کفار تمہارے نبی تک پہنچ گئے اور انہیں شہید کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ فرمانے کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ کیسی محبت ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ آخری لمحات ہیں زندگی کے، یہ نہیں فرما رہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے والدین کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے اعزاء و اقربا کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے مال و اسباب کا کیا ہوگا، ہائے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے فلاں عزیز کو لے آؤ، میرے فلاں رشتہ دار کو میرے پاس لے آؤ۔ بلکہ ان کی تڑپ اور ان کی لگن کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو پیغام دے کر چلے گئے کہ تمہارے سلامت ہوتے ہوئے کفار تمہارے نبی تک پہنچنے نہ پائیں۔ کیسی محبت ان کی۔ اور انہی جانثاروں میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ ان کا بھی آخری وقت تھا، آخری وقت یہ کراہ رہے ہیں، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ کاش کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ آج ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے۔
عرض کر دیا جاتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آپ تشریف لے آتے ہیں اپنے عاشق صادق کے سرہانے. فرمایا کہ اے زیاد، اگر کوئی آخری تمنا ہے تو ہمارے سامنے بیان کر دو. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا، اور ساری قوت جمع کرنے کے بعد رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اور پھر اپنی ساری قوت کو جمع کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ کر کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کی محبت کی کیفیت آپ نے سماعت فرمائی کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن کوئی ان کی وش نہیں ہے، کوئی ان کی اور آرزو نہیں ہے. وہی حضرت سعد بن ربیع کی طرح کوئی تمنا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، اعزاء و اقربا کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، میرے مال و دولت کا کیا ہوگا، بلکہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں دنیا سے جاؤں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر کے ان کے قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ کر میں دنیا سے چلا جاؤں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے. ایک تو بخاری شریف ہے، بڑی مشہور ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی اور کتابیں بھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے الادب المفرد. اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے، ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، کہ آدمی کو کیا کہنا چاہیے جب اس کا پاؤں سن ہو جائے. یہ ٹاپک آپ نے رکھا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک پاؤں سن ہو گیا. کسی شخص نے کہا اذکر احب الناس الیک، کہ اے عبداللہ بن عمر اس ہستی کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، کہ جو ہستی تمہیں سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے اسے یاد کرو، تو آپ نے فوراً پکارا یا محمدہ. فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ پاؤں کسی چیز سے جکڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، جیسے ہی انہیں پکارا، میرا پاؤں بالکل صحیح ہو گیا. اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب کسی کہنے والے نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس ہستی کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کسی بھائی کو یاد نہیں کیا، اپنے کسی بہن کو یاد نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں کو یاد نہیں کیا، اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. اور اس حدیث کے مطابق ان کا کردار ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. وہ اس کی عملی تصویر تھے. انہوں نے لوگوں کو ایک انداز سکھا دیا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو اس انداز سے محبت کی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا ہوا تھا. شفقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے عاشقوں سے ایسی محبت فرماتے. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا عرض کی؟ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اے عمر، اس رب عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی واللہ لانت احب الی من نفسی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لی جائے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان کو محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بات کرتے ہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، کچھ اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے، فقط محبت تو کام آنے والی چیز نہیں ہے، آپ عمل چھوڑ کر محبت کی بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک عمل ہونا چاہیے، افراط و تفریط کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بے شک عمل ہونا چاہیے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو میں حدیث صحیح سے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں علامات الساعہ کے نام سے چیپٹرز لکھے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے سائنز حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بیان کیے، اور ان میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ قیامت سے پہلے لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، قیامت سے پہلے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، قیامت سے پہلے لوگوں کے گناہوں کے معاملات کیا ہوں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی کیفیات کیا ہوں گی، لوگوں میں بدکاری کیسے عام ہوگی، لوگوں میں شراب نوشی کیسے عام ہوگی، لوگ کس انداز سے گناہوں میں انوالو ہوں گے۔ روایات بے شمار موجود ہیں، لوگوں کا اپنے والدین کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا، معاملات موجود ہیں، قیامت سے پہلے کی بڑی نشانیاں۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، لوگ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ سورج قریب آ چکا ہے، اور سورج کے قریب آنے سے گرمی بڑھ گئی۔ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پنکھوں کے بغیر چین نہیں ملتا۔ لیکن قیامت کے دن کی اس ہولناکی کا تصور کیجئے جو احادیث میں آتا ہے کہ سورج زمین کے قریب ہو چکا ہوگا، لوگوں کے جسموں سے پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پہنچ چکا ہوگا، بعض لوگوں کے جسموں سے پسینہ اتنی کثرت سے بہے گا کہ ان کے گھٹنوں تک آ چکا ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کا حساب نہیں لے رہا، لوگوں کے اعمال کا وزن نہیں ہو رہا۔ طویل عرصہ گزر جائے گا، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کرتے، مناجات کرتے کرتے، دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کسی کی بات کا جواب نہیں دے گا۔ اب یہ حدیث میں پہلے بیان ہو رہا ہے، جواب نہ آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ آؤ آج میدان محشر کی ہولناکیوں میں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرتے ہیں
جسے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے۔ فرمایا یاتون آدم، لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، یقولون یا آدم اشفع لنا الی ربک، اے آدم اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش تو کر دو۔ وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی اتنا غضب فرما ہے، نہ آج سے پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا، لہٰذا تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی منع فرما دیں گے، یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولین و آخرین، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، یہ سب حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درہائے دولت کو کھٹکھٹا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں کہ رب ہمارا امتحان لے لے۔ یہ کیفیت ہم سے نہیں دیکھی جاتی، یہ تکلیف ہم سے گوارا نہیں ہو رہی۔ اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا رب چاہے ہمیں داخل جہنم کر دے لیکن یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں جب تھک کر حضرات انبیاء کے درہائے دولت پر جائیں گے تو وہاں سے جو جواب ملیں گے وہ احادیث میں نے آپ کو بیان کر دی۔ آخر میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں گے۔ یہ دنیا میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا میں کہوں گا انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ فرمایا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ فرمایا کہ میرا رب مجھے کچھ کلمات اس دن القا فرمائے گا، حمد کے کلمات ہوں گے، وہ القا ہوں گے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اب یہ سجدہ رب کائنات کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، رب کائنات کو یہ سجدہ کتنا پیارا ہے کہ رب تبارک و تعالی لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا۔ رب تبارک و تعالی اتنا غضب فرما ہے کہ لوگوں کی فریاد، لوگوں کی مناجات کے باوجود رب تبارک و تعالی آج لوگوں سے کلام نہیں فرما رہا۔ لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، قل تسمع، محبوب کہہ دو تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، محبوب شفاعت کرو آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کا حساب شروع ہوگا، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ بعد میں یہ حق شفاعت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا، اولیاء اللہ کو بھی ملے گا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ ایک ایسا بچہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ایبورٹ ہو گیا، گر گیا، مس کیریج ہو گیا اس کی والدہ کا، وہ بچہ دنیا میں سانس ہی نہ لے سکا، اس کی باڈی مکمل ہی نہ ہو سکی، وہ ماں کے پیٹ سے ہی اس کا ایبارشن ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے حق میں اپنے رب سے ایسا جھگڑا کرے گا کہ ایسا جھگڑا رب سے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ پیار والا جھگڑا ہوگا۔ کس کی مجال ہے کہ جو رب سے جھگڑا کرے، لیکن رب تبارک و تعالی اس بچے کو انعام و اکرام سے نوازے گا، اس پر کرم کی برسات ہوگی کہ وہ اپنے والدین کے حق میں جھگڑا کرے گا، یہاں تک کہ والدین کو لے کر داخل جنت ہو جائے گا۔ ایک جھگڑا اور بھی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض مسلمان
اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے. جیسے کچھ مسلمان ہمارے دوست، مثال دے رہا ہوں، جہنم میں چلے گئے، تو بعض مسلمان جو ان کے دوست ہوں گے جو جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. حدیث میں اس جھگڑے کا ذکر ہے. اللہ رب العزت ان بندوں کو بھی انعام سے نوازے گا. وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے بھائیوں کو جہنم میں بھیج دیا. یہ ہمارے بھائی دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ زکوٰۃ دیتے تھے، تو نے انہیں جہنم میں بھیج دیا. تو رب فرمائے گا جاؤ جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو. یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطائیں فرمائے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے سب سے آخری داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی جانتا ہوں. بہرحال یہ ٹاپک جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ذرا غور کیجئے اس حدیث کو، ذہن میں لائیے کہ سوال ہوتا ہے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو قیامت کے سائنز نہیں بتائے، قیامت کے لمحات کی کیفیات نہیں بتائیں. فرمایا ما اعددت لہا، اے قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی تھے، اپنے سجدوں کی کیفیت نہیں بتائی، اپنی تلاوت قرآن نہیں بتائی، اپنی تہجد گزاریوں کا ذکر نہیں کیا. وہ جواب دیتے ہیں ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاة ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی. کبیر صیام، میں نے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، ولا صلاة، میں نے زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھی، ولا صدقہ، میں نے صدقہ و خیرات کی کثرت نہیں کی، لیکن میری ایک اسپیشلٹی ہے، میری خاصیت ایک ہے، میں زیادہ یہ عبادات نہیں کر سکا. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، میں قیامت کی تیاری کا پوچھ رہا ہوں کہ کون سے اعمال صالحہ کیے قیامت کے دن، کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے ختم قرآن کیے، کتنے اعمال صالحہ کیے، یہ کیا جواب دے رہے ہو. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جب یہ سنا تو آپ خوش ہو گئے. فرمایا انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. یہ ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے، یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان صحابی نے عمل کا ذکر نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ذکر کیا. یہ ان کا انداز تھا. لیکن حضرات صحابہ علیہم رضوان عملی زندگی میں قرآن و سنت کے احکام کی دل و جان سے پیروی کرنے والے لوگ تھے. وہ ہماری طرح نہیں تھے. غلام ہے رسول کے غلام ہیں، بولے غلام یہ رسول میں کہتے ہیں، ہم پوری دنیا میں مسلمان کہتے ہیں. جب بھی بلاسفیمرز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بلاسفیمنگ کرتے ہیں تو مسلمان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں وی آر ریڈی ٹو ڈائی فار دا آنر آف بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم عزت و ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم کہتے ہیں وی آر ریڈی ٹو ڈائی فار ہم. لیکن بات یہ ہے، یہ نعرہ، یہ الفاظ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمارے اسلاف سے ہمیں ملا. ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس بات کو ظاہر کرتی تھیں. ان کا کردار اتنا ستھرا، اتنا نکھرا ہوا، اتنا پاکیزہ تھا کہ ان کے قول و فعل سے پتہ چلتا تھا کہ غلامی رسول میں نے حقیقی معنوں میں نے موت قبول ہے. وہ اس لیے
کہ ان کی زندگی بھی غلامی رسول میں گزر رہی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں جہاں بھی اس ٹاپک پر میرا بیان ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم اس میں کچھ ایڈیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اس میں کچھ بات کا اضافہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں زندگی گزارنا بھی قبول ہے. ہماری زندگی میں نماز نہ ہو، ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہماری زندگی میں سنت کا خیال نہ ہو، ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہمارے کردار سے ہمارے ہمسائے خوش نہ ہو، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے کردار سے ہمارے والدین خوش نہ ہو، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے معاملات سے مسلمان خوش نہ ہو، ہم دکانداری کریں تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، فراڈ کریں اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے بہن بھائی ہمارے شر سے محفوظ نہ ہو، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش نہ ہو، ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو بات یہ ہے کہ عاشق رسول صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں یہ دیکھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار عالی شان کیسا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے رب نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان کے تو گھر والے ان کی شان و عظمت کی گواہی دیتے تھے. امہات المومنین سے پوچھا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ گھر سے بات ہو رہی ہے، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن تھے. یعنی آپ قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارنے والے تھے. آپ کا اخلاق اتنی اعلیٰ کیفیت کا تھا، اتنے اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ کے رب نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب آپ کو ہم نے ایک ایگزالٹڈ قسم کی پرسنالٹی سے نوازا ہے. آپ کے جو اخلاق ہیں بڑے ہائی لیول کے ہیں. جن کے اخلاق کا جن کے رب نے ذکر کیا ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے. تو گھر سے گواہی مل رہی ہے کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے درمیان ہوتے تو ہم سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. سختی نہیں ہوتی تھی، تشدد نہیں ہوتا تھا اور گھر والوں کو مغلوب کرنے کی کوشش نہیں ہوتی تھی. فرمایا کہ ہم سے خوش طبعی فرماتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. ہمارے گھر والے ہم سے مطمئن نہ ہوں، ہم گھر میں بدتمیز ہوں، ہم گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کریں، ہم اپنے گھر والوں کے حقوق کو پامال کریں، ہم گھر میں گالی گلوچ کریں، ہماری اولاد ہم سے پناہ مانگتی ہو، ہماری اولاد ہم سے ڈرتی ہو، ہمارے بھائی ہم سے ڈرتے ہوں، ہمارے ہمسائے ہم سے خوف زدہ ہوں، ہمارے گاہک ہمارے شر سے محفوظ نہ ہوں، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ان کے غلام کا عالم یہ ہے تو ان کے نبی کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ کسی کے ماتھے پر لگے نشان سجدہ کو نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. بازار میں جھوٹ بولے، لوگوں سے فراڈ کرے، اپنے گھٹیا مال کو اعلیٰ کہہ کر بیچ دے، مال کے نقائص کو بیان نہ کرے، مال کے نقائص کے باوجود مال کو کی تعریف کر کے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچ دے اور کہے کہ میں عاشق رسول ہوں. عاشق رسول پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پارٹنرشپ تھی کسی شخص کے ساتھ کپڑے کے کام میں. تو آپ کے کپڑوں میں جو دکان پر کپڑے تھے، ایک ایسا آئٹم تھا، ایک ایسا لباس کی قسم تھی کہ جس میں کوئی فالٹ تھا، کوئی نقص تھا.
آپ نے اپنے پارٹنر کو فرمایا تھا کہ دیکھو جب یہ بیچنا تو اس کو بیچنے سے پہلے اس کے نقص کو گاہک کے سامنے بیان کر دینا. آپ کے پارٹنر کا بیان ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے تو آپ نے وہ تھان دیکھے نہیں, تو پوچھا کہ وہ تھان کہاں گئے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا حضور آج ہی بیچے ہیں, آج ہی بیچا ہے ان کو. فرمایا ان میں ایک فالٹ تھا, وہ بتایا تھا جب بیچے؟ اس نے کہا ہو حضور میں بھول گیا, ان کے فالٹ کو میں بیان نہیں کر سکا اور میں نے بیچ دیے. فرمایا ہمیں آج کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ساری کمائی اللہ رب العزت کی راہ میں دے دو, ہمیں آج کی کمائی چاہیے ہی نہیں. ہے عاشق رسول کا کہلانے والے کا ایسا انداز. اپنے معاملات کو چیک کر لیں ہم کہ کیا ہمارے انداز ایسے ہیں کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے, آپ کے عاشقوں کے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ آخرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعته فإن المحب لمن يحب مطیع, کہ اگر تیری محبت اپنے رسول سے سچی ہوتی لاطعته تو اپنے رسول کا اطاعت گزار ہو جاتا. فإن المحب لمن يحب مطیع, محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے. تو جب ہم نے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں, تو عاشق رسول کی ذات میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے, یہ بخوبی ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. ہم اس وقت تک اللہ رب العزت کے پسندیدہ نہیں بن سکتے, یاد رکھیے, کہ جب تک ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہ آ جائیں جو عاشقوں والی ہوتی ہیں. آج اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی شوبدہ بازی کرے, ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں بابا جی بڑے کمال کے آدمی ہیں جناب, دلوں کی بات بتا دیتے ہیں. فلاں بابا جی کے پاس بڑے زبردست عملیات ہیں, بڑے پہنچے ہوئے ہیں. فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک زبردست سٹینڈرڈ ہمیں دے دیا, ولایت کا سٹینڈرڈ دے دیا. بڑے غور سے سننے کا فرمان ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کسی کو دیکھے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, ہوا میں اڑتے ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے. بیان کرنا اس سے مراد یہ تھا کہ اتنا بڑا کام کرتے کسی کو دیکھو, ہمارے سامنے کوئی ہوا میں اڑے, ہم کہیں گے کہ یار یہ سپر نیچرل ہے, یہ تو بہت ہی پہنچی ہوئی مخلوق ہے کوئی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھے, تو دیکھے کہ کوئی آگ کھا رہا ہے لیکن جلتا نہیں ہے, آگ کھا رہا ہے, کوئی فروٹ نہیں کھا رہا, آگ کھا رہا ہے, جلتا نہیں ہے, لیکن اور پانی پر پیدل چل رہا ہے, ڈوبتا نہیں ہے, لیکن دیکھے کہ وہ فرض چھوڑ رہا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے, تو یاد رکھ یہ جتنے کام تو نے دیکھے یہ استدراج یعنی دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. ہمیں ایک سٹینڈرڈ مل گیا کہ فرائض کو چھوڑنے والا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا مقام ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے رب نے قرآن میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دو ان کنتم تحبون اللہ, کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اللہ رب العزت نے راستہ بتا دیا, اپنے قرب کا راستہ بتا دیا, اپنے قرب کی نشانی بتا دی کہ دعوی محبت الہی کرنے سے تمہیں رب کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا, تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے جب تک اس کے رسول کی سنت کے مطابق اپنے زندگی کو نہ گزارو. حضرات صحابہ علیہم رضوان, ان کا طرز عمل صرف یہی نہیں تھا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کے کردار میں یہ بات شامل تھی کہ انہوں نے زندگی کے کسی مقام پر بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑا, ان کی اوبیڈینسی کو نہیں چھوڑا, ان کی اطاعت کو نہیں چھوڑا. علماء نے 3 اقسام بیان کی ہیں اطاعت کی. فرماتے اطاعت کی ایک قسم ہے,
اطاعت بالخوف، خوف کی وجہ سے کسی کی اطاعت کرنا، خوف چلا گیا تو اطاعت چلی گئی۔ کسی پولیس والے کی اطاعت اس وجہ سے کرنا کہ اس کا ڈر ہے، اپنے استاذ کی اطاعت اس لیے کرنا کہ کہیں مار نہ پڑ جائے، اطاعت بالخوف، خوف کی وجہ سے اطاعت۔ تو جب خوف ختم ہوا تو اطاعت ختم ہو گئی۔ ایک ہے اطاعت بالرجا، کہ کسی شخص کی اطاعت اس وجہ سے کرنا کہ اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہمیں ہیں، اس سے کچھ توقعات وابستہ ہو گئیں، لیکن جب وہ توقعات ختم ہو جائیں تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی پیسے والے کی اطاعت کرنا کہ اس سے یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی پیسہ دے دے گا یا کوئی انویسٹمنٹ کر دے گا یا ہمیں مالی طور پر کوئی سہارا مل جائے گا، لیکن جب وہ توقعات دم توڑ جائیں تو اطاعت نہیں ہوتی۔ اطاعت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اطاعت بالمحبہ، محبت کی وجہ سے کسی کی اطاعت کرنا۔ اور یہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو عاشق کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے کرتے ہیں، وہ اطاعت بالمحبہ ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے اطاعت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جو اطاعت ہوتی ہے وہ اطاعت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی مقام پر چلے جاؤ، اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں جینا بھی سیکھیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس کے حصول کی کوششیں دنیا کے کئی مسلمان کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی اسی کوشش کو اپنائے ہوئے ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب۔ صرف ایک ہی لگن، ایک ہی دھن ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر آ جائیں۔ جس سرزمین پر سورج کی سب سے پہلی کرن پڑتی ہے، فجی، وہاں سے لے کر جو سب سے آخری دنیا کا جزیرہ ہے وہاں تک، اور جو نارتھ میں سب سے آخری ملک ہے وہاں سے لے کر ساؤتھ کے سب سے آخری ملک تک، دعوت اسلامی نے اس پیغام سنت کو عام کیا ہے، اور وہاں مساجد قائم کی ہیں، مدارس قائم کیے ہیں، اسلامک سینٹرز قائم کیے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ میرے پاس سدرن افریقن کنٹریز کی ذمہ داری ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارا سدرن افریقن کنٹریز میں ساؤتھ افریقہ جو بنیادی ملک ہے اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں سدرن افریقن کنٹریز میں یا پورے افریقہ میں جو شمار ہوتا ہے، دعوت اسلامی نے اس وقت تک ساؤتھ افریقہ میں تقریباً 50 مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ موزمبیق ہے، یہاں پر بھی درجنوں اسلامک سینٹرز اور مراکز ہیں، بوٹسوانا ہے، سوازی لینڈ ہے، نمیبیا ہے، زیمبیا ہے، زمبابوے ہے، ملاوی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یہاں پر مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ان مراکز میں، ان اجتماعات میں جو ویکلی بھی ہوتے ہیں، اس میں جمعرات کے اجتماع میں آپ آئیں، جو ہمارے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں آپ شرکت کریں۔ عاشقان رسول کے سنت کی تربیت کے مدنی قافلے میں آپ مہینے میں 3 دن ہمیں دے دیں، آپ سفر کر کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کس انداز سے احیاء سنت کی کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس اجتماع میں شرکت کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر